السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں شروع سے لے کر آخر تک تمام باتیں بتا دی ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نئے ویورز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں پیارے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ انتہائی بدبخت اور شراب خور انسان تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میری خلافت پر بیعت لی جائے اور مجھے خلیفہ تسلیم کرے، اور اگر وہ لوگ نہ مانے تو سختی سے کام لیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک خلافت کے ہرگز لائق نہ تھا، کیونکہ آپ کو بخوبی پتا تھا کہ یزید فاسق و فاجر شخص ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مکہ تشریف لے آئے تو مکہ شریف میں کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لائے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھ رہا ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور کہا کہ وہاں جا کر حالات معلوم کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو پہلے ہی دن مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت خلافت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات بہت ہی سازگار ہیں اور پہلے ہی دن 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ بھی فوراً تشریف لے آئے۔ جب یزید کو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا علم ہوا تو یزید نے کوفیوں کو دھمکی دی اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا، اور کوفہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور ادھر مسلم بن عقیل کے خط مکہ پہنچ چکا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تیاری کر کے کوفہ کے جانب نکل چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر اور کوفیوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ سے کوفہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کے بلائے جانے پر ہی میں آیا ہوں، لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا، تو آپ نے اپنے قافلہ کا رخ موڑا اور ایک چٹیل میدان میں جا پہنچا۔ جب آپ میدان میں پہنچے تو ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ کے جانب مخاطب ہو کر کہا اسی جگہ خیمہ لگا دیا جائے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں رکا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے بھی کربلا کے میدان میں آنا شروع کر دیا۔ یزید کا جو فوج کربلا پہنچا تھا وہ سب کے سب ابن زیاد کے سربراہی میں تھا، اس لیے کہ کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ابن زیاد کو یہ خبر بھجوایا کہ یا تو مجھ کو شام یزید کے پاس جانے دیا جائے یا مجھے واپس مکہ جانے دیا جائے، لیکن ابن زیاد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ مانی اور انہوں نے یزید کے لیے امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 9 محرم کے شام بھی آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 120 افراد تھے اور یزید نے 9 محرم کو ابن زیاد کے سربراہی میں 1,20,000 فوجی کو کربلا میں اتار دیا تھا۔ ابن زیاد کربلا میں آتے ہی سب سے پہلے 9 محرم کے رات میں پانی پر بندش لگوا دیا تھا۔
9 محرم کو یزیدی فوج نے پورے کربلا کے میدان کو بھر دیا تھا اور لڑائی کے در پہ تھا۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچیں 120 کے مقابلے میں یزید نے 1,20,000 فوجی کو بھیجا تھا۔ 10 محرم کی صبح ہوتے ہی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے نوجوان کو بھیجتے اور وہ چند دیر کے بعد ہی شہید ہو جاتے تھے۔ جب سارے نوجوان حضرت امام حسین کے شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا تیار ہو جاؤ اور دشمنان اسلام کو بتا دو کہ تم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہو جس نے خیبر کو فتح کیا۔ حضرت علی اکبر بھی لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو شہید ہوتا دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر سے لپٹ کر رونے لگے اور جو ہی کفن ڈال رہے تھے کہ خیمہ سے آواز آتی ہے، اے امام حسین، علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت امام حسین علی اصغر کو گود میں لے کر سامنے کے قافلے کے طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے پانی دے دو، تم لوگوں نے مجھے پانی پینے سے منع کیا ہے، میں نہیں پیوں گا، اس بچے کو پانی دے دو۔ اسی دوران ایک تیر علی اصغر کے سر میں لگتا ہے اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے دونوں لخت جگر کو کفن ڈالتا ہے اور ظہر کی اذان ہوتی ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں اور نماز کے بعد خود تیار ہو کر میدان میں نکل گئے۔ حضرت امام حسین کا میدان میں جانا تھا کہ دشمنوں کے گروہ میں کھلبلی مچ گئی اور آواز آنے لگی کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ حضرت امام حسین مسلسل 4 گھنٹے لڑتے رہے۔ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہو، ہر جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ جو ہی عصر کا وقت ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے، آپ کی تلواریں رک جاتی ہیں اور آپ گھوڑے سے اترتے ہیں۔ آپ کو گھوڑے سے اترتا دیکھ دشمن کہنے لگتا ہے کہ حسین ابن علی نے ہار مان لی۔ آپ کہتے ہیں ہار نہیں مانی بلکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد ہمارا اور تمہارا مقابلہ جاری رہے گا۔ حضرت امام حسین تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جو ہی آپ آخری رکعت کے آخر سجدے میں جاتے ہیں، ابن زیاد کا سپہ سالار آپ کے گردن پہ وار کر دیتا ہے اور گردن تن سے جدا ہو جاتا ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔